اور اپنے لیے من مانے اور من گھڑت عقیدے تراشتے ہیں. جیسے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد کفر، البتہ تحقیق کفر کیا. لام کون سا؟ یہ تاکید کا، اور قد تحقیق کے لیے. تو دو تحقیق کٹھی ہو گئی تاکید کے لیے، یعنی پکی بات ہے، تاکیدی بات ہے. لقد اصل میں ہے تو حرف ہی. اس کی بھی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں، تو ہم بغیر کسی احساس کے، بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں لقد، البتہ تحقیق، اور آگے چل پڑتے ہیں، اور اس کو تو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کہا بھی کیوں گیا ہے. حالانکہ اس کا بہت وزن ہے، اس کے بغیر اور اس کے ساتھ بات میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. لقد، البتہ تحقیق، یعنی یقینی بات ہے. انا کہنے سے بھی وہ بات نہیں بنتی. انا کا ہم کیا معنی کرتے؟ بے شک. تو اس سے زیادہ شدت ہے اس میں. لقد، البتہ تحقیق. کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ نصارہ کی طرف، کیونکہ آگے انہی کا قول آ رہا ہے. الذین قالوا، جنہوں نے کہا تھا. کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے. یعنی جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، وہ دراصل کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کے برعکس آج کل بہت سے مسلمان وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ان کو کافر نہیں کہو، یہ کہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا کہ مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ ہے یا الہ ہے، یا مسیح ابن مریم میں الوہیت تلاش کرے گا یا ان کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کرے گا، اس کا ایسا کرنا کیا ہے؟ صریح کفر ہے. اور مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا؟ مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسح، کیونکہ ریسنٹلی گزرا ہے نا مسح، 2 دفعہ. پانی سے بھی مسح ہوتا ہے اور مٹی سے بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بغیر بھی ہوتا ہے. مسیح علیہ السلام کس چیز کو مسح کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، کوڑی کو، اکمہ کو، ابرس کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ کیا ہو جاتے تھے؟ اچھے ہو جاتے تھے. کس طرح؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ ان کا لقب ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے. نام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں ان کا لقب بتایا جا رہا ہے. تو مسیح بمانے ماسح، یعنی مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. اور ایک اور مسیح بھی ہیں، مسیح الدجال. دعا میں آتا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اس کے آخر میں آتا ہے من فتنۃ المسیح الدجال. تو ان کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ گھومے گا سیاحت کی وجہ سے. یہ بھی وجہ ٹھیک ہے. ایک اور وجہ بھی ہے، وہ ممسوح العین ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوگی، ایک آنکھ مٹی بھی ہوگی. تو ممسوح، مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیر کے برابر کر دینا نا. دیکھیں آپ کپڑے استری کرتے ہیں یا طے کرتے ہیں کپڑے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیر برابر کر دیتے. یا زمین کو، یا پہلے لوگ مٹی کو ہاتھ پھیرتے تو وہ برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ممسوح العین کی وجہ سے دجال کو مسیح کہا گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے یہاں پر مسیح ابن مریم کی بات ہو رہی ہے. تو جو مسیح ابن مریم کو الہ بنائیں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ ان سب لوگوں سے جو ایسا عقیدہ رکھیں. کیا کہیں؟ فمن، تو کون ہے؟ یملک، جو قدرت رکھتا ہو، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کی. اللہ سے کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے. وہ کون؟ اللہ تعالی. ان کے یہلکا، وہ ہلاک کر دے. ہلاک کرنے کا کیا مطلب ہوتا؟ مار دے، موت. المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو. کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے یعنی مار دے، وہ امہ، اور اس کی ماں کو. کون؟ مریم. ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے. جمیعاً، سب کے سب، سارے انسان. اگر اللہ سارے انسانوں کو، جن میں مسیح اور ان کی والدہ مریم بھی ہوں، سب کو موت دینا چاہے، تو ہے کوئی جو مرنے سے بچ جائے، بھاگ نکلے؟ تو اگر سب کو مرنا ہے تو مرنے والے الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ اصل میں حجت قائم کی جا رہی ہے ان کے خلاف. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو
یہود کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا، مار دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی سوچ میں درست نہیں، لیکن چونکہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان کی شکل کے کسی اور شخص کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن ان کے خیال میں تو انہوں نے مار دیا تھا. اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے. تو مرنے والا کبھی الہ نہیں ہوتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند کو کیا کہا تھا کہ ڈوبنے والے، اور ڈوبنے والے الہ نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کن دونوں کے؟ آسمان اور زمین کے. آسمان کتنے ہیں؟ 7. زمینیں کتنی؟ یہی مجھے پتا تھا کہ ایک ہی کہیں گے آپ. دیکھیے آسمانوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں تو قرآن میں صریح نص کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے، لیکن 7 زمینوں کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے. قرآن میں صرف اشارہ ملتا ہے سورۃ الطلاق میں، جس میں آتا ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی اسی کی مانند، یعنی آسمان کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ابھی تک تو نہیں پتا چلا انسانوں کو. دیکھیے زمین اگر لکھا جاتا نا تو یوں آتا سماوات والارضین، تو الارض جو ہے نا یہ اسم جنس ہے. اسم جنس میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب آ جاتا ہے. لفظ کے اندر نہیں پتہ چلتا، لیکن قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے اور حدیث میں صریح نص آتی ہے. کیا آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے وہ حدیث جس میں 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی جبرن ہتھیا لے دنیا میں، تو قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی گردن میں طوق ڈالا جائے گا جس کا وزن کتنا ہوگا؟ 7 زمینوں کے برابر. یخلق ما یشاء، مشکل کیا ہے؟ وہ جو چاہے پیدا کرے، ایک زمین پیدا کرے، 7 کرے، کچھ بھی کرے. اور یہاں اشارہ ہے مسیح ابن مریم کا. مسیح کو لوگوں نے الہ کیوں بنا لیا تھا؟ کیونکہ ان کی ولادت کیسے ہوئی تھی؟ بن باپ کے ہوئی تھی. تو بن باپ کی ولادت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بڑی بات ہوئی، یہ تو اللہ کی تخلیق تھے، اس میں تو مسیح کی اپنی کوئی قابلیت نہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی شخص بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے تو اس میں کمال کس کا ہے؟ اللہ کا، یا اس چیز کا جو پیدا ہوئی اس طرح؟ بنانے والے کا ہے یا بننے والے کا ہے؟ بنانے والے کا ہے. اس میں تو مزید انہیں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ الٹا یہ مسیح کو خدا کا بیٹا بنانے لگ گئے یا خدا بنانے لگ گئے. یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کرے. کسی کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر، جیسے کسی کو ماں کے بغیر، جیسے حضرت حوا، ان کی ماں تو کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. کسی کو باپ کے بغیر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام. اور کسی کو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، جیسے سارے لوگ. تو یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہے 1 سر دے، کسی کو چاہے 2 دے. آپ نے دیکھا ہوگا مخلوق میں بھی پھر کئی رنگ ہوتے ہیں. کسی کی 5 انگلیاں بنائے، کسی کی 6 بنائے، کسی کی تھوڑی بنائے یا زیادہ بنائے، جو چاہے کرے. کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے آگے کون ہے؟ بندہ. اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ. ہر چیز کا مالک وہ خود ہے.